اچھا بچر صاحب، جنگ بندی ہو گئی اور جس طرح شیلا صاحبہ بھی ابھی فرما رہی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن آبویسلی پانی ہے جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے بھارت نے دریائے چناب کا پانی رنجیت ساگر ڈیم کی طرف موڑنے کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا حکمت عملی ہے جس پر حکومت کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، کیونکہ مودی کا جو ایک اس کا جو ذہن ہے نا جی، جو ذہنیت ہے، اور جس طرح کی وہ اپنی انٹرنل فیلئر کو اس کو بچانے کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریاست کا یہ انٹرنل فیلئر تھا پہلگام والا، تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ایک بدترین شکست ہوئی، جب ہماری افواج نے ایک جس میں خصوصاً فضائیہ نے اپنا بھرپور ادا کیا، تو ابھی ہمیں نہیں لگتا کہ جنگ بندی ہے۔ ذہن ان کا وہی جو کہ ایک تخریب کار ذہن ہے۔ اور آپ اگر اس بی جے پی کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی یہ کبھی بھی اس کو پہ جب اس کی مقبولیت کم ہوتی ہے یا کوئی اسٹیٹ سلیکشن آتے ہیں یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے مدعے کو لے کے آگے آ جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سیدھی سی بات ہے جی، کتنی جنگیں ہوئی، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لا کے تحت یہ اس کو معاہدہ ہوا تھا۔ اور آپ 65 کی جنگ دیکھیں، دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، 1948 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پانی پہ 5-6 سال ہماری تلخی بڑھی رہی، صرف پانی پہ، اور ہماری جھڑپیں ہوتی رہی 1956 تک۔ جب تک یہ ہمارا سندھ طاس معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک تلخی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ کشمیر تو تھا ہی ساتھ، لیکن یہ بھی تھا۔ تو اس کے بعد 65 کی جنگ لگی، 71 کی جنگ لگی، کورگل کی جنگ لگی۔ تو اس معاہدے کو کسی نے نہیں چھیڑا دونوں ملکوں سے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی جنیوا کنونشن کے تحت یہ معاہدہ تھا۔ تو اس نے انڈیا نے، مودی نے، میں مودی کہوں گا، مودی نے خصوصاً اپنی جو اس کی ذہنیت ہے اس کو سامنے لاتے ہوئے تو یہ پاکستان کو اس نے یہ نقصان پہنچایا۔ اور جس طرح یہ شیلا بھی بات کر رہی ہیں کہ اس وقت پانی کی شدید ضرورت ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی اس انڈس ٹریٹی جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس پہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا کوئی مضبوط سٹانس ہو۔ ویسے تو یہ پولیٹیکل بات ہے، یہاں پہ پاک فوج کے لیے کوئی سکورنگ نہیں ہے، ہم پوری قوم یکجا ہوئی، مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی، جنگ جیتی گئی۔ لیکن کیونکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنا اس کی پرائم منسٹر کی، تو اس کو ابھی تک اتنا لینئرٹ ویو کیوں لیا ہوا ہے؟ اس پہ ان کو ملک دورے کرنے چاہیے، ان کو سفارتی تعلقات استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیں پانی کی جنگیں تو ہوتی پانی پہ ہیں، اور ہمارا تو ٹوٹل جو ہمارے مشرقی دریا ہے، مشرقی دریاؤں کو تو وہ ایستے ایستا اپنی تحویل میں لے لیں گے، جس طرح آپ یہ چناب کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح بچر صاحب، میرے ساتھ ہی سر موجود رہیے گا۔ بالکل صحیح سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ شیلا صاحب، بلاول نے ایک جلسے میں کہا تھا یہاں تو دریائے سندھ میں پانی بہے گا یا خون، تو اب جو دریائے چناب کا پانی بھی موڑا جا رہا ہے، اور جس طرح بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کو کہیں نہ کہیں لینئنٹ لیا جا رہا ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پھر اس پر اے پی سی بلانی چاہیے تاکہ تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں کہ اور طے کریں کہ ہم پانی کے اوپر کیا اسٹریٹجی لے کے انٹرنیشنل فرنٹ پہ جائیں گے؟ اچھا دیکھیے، پانی کے اوپر پاکستان نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا، اور میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جنگ نہیں رکی ہے، اسکلیشن رکی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تو چاہے ڈیوڈ لیمی بھی آئے ہوئے سیکرٹری جنرل برطانیہ کے، وہ گئے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، یہاں سے بھارت جائیں گے، ان سے بھی پانی پہ بات ہوئی ہے اور سب سے ہو رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہمارا پانی بند کیا گیا، میری آواز آ رہی ہے جی؟ کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم پہ 80 ڈرون مارے گئے، کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، اثر نہیں ہوا۔ جب دوبارہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور ان کو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، تو لوگوں کو اثر ہوا ہے۔ تو ایسی بات کہ
میں یہ کہوں کہ ہماری دنیا کو اتنی پرواہ ہے اتنی نہیں ہے. ہاں یہ جو ہم نے اپنی برتری ثابت کی ہے اور جو بہت ساری قوتیں دھڑام سے گری ہیں اس کے بعد ذرا لوگوں میں یہ پریشانی آئی ہے کہ اس کو روکا جائے, کیونکہ بھارت کی ریکویسٹ تھی, ہم تو جواب دینے پہ راضی ہو گئے تھے, لیکن جہاں تک بات ہے اس پہ بات ہو بھی رہی ہے اور بھارت کا بیانیہ جو ہے دفن ہوا ہے اور اس کے لیے انہیں زیادہ فکر ہے. مودی کو اپنے ملک میں بھی فکر ہے اور جہاں تک بات ہے ہمارے ہاں چاہے اپوزیشن میں ہم ہوں یا کہیں بھی ہوں, ہم سب نے مل کے بھرپور دفاع کیا ہے اور کریں گے. اور جب بات کی جا رہی ہے, بات چیت کی پیشکش کی جا رہی ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بائی لیٹرل کی طرف زیادہ جا رہا ہے, تو ہم ہر طرف سے دباؤ ڈالیں گے اور پانی تو زندگی ہے. اور جہاں تک بات ہے اے پی سی کی, تو اسمبلی میں دیکھیے 15 دن تک جو تھے نا وہ بہت عجیب حالات تھے اور اس میں ہر جو ہے پلیٹ فارم پہ یہ بات ریس ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس پہلگام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن جب آخری کچھ لمحے آئے تو جو اسمبلی سے باہر جماعتیں تھیں, اسمبلی سے اندر جماعتیں تھیں, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تھے اور کوئی اتنی پریشانی نہیں رہی تھی. باقی جو انٹرنل میٹرز ہیں جو عدالتوں میں ہیں جو ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کتنی بھی مخالفت ہو نظریاتی, لیکن نہ وہ پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں نہ ہم جا سکتے ہیں. یہ تو کسی کی پالیسی کسی لمحے غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کا جذبہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. بچر صاحب آپ کو لگتا ہے اے پی سی بلانی چاہیے تھی, کیونکہ اگر وہ بلا بھی لیتے تو آپ لوگ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ بانی کو پیرول پر رہائی دیں اور ہر معاملے میں انہیں شامل کرنے کی ضد آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بات تو اب گزر گئی, اب ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. ایک تو پہلی بات یہی ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ موجودہ حالات میں پانی بھی ابھی پاکستان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہمیں اس میں بیٹھ کے اس ایجنڈے کو دیکھیں, وہ جنگ ہم جیت چکے ہیں, وہ ہماری افواج نے پوری طرح ایک حکمت عملی کے ساتھ, یعنی انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا اپنی خفت سے نہیں باز آ رہا, اس وقت انہوں نے حملہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ ہم آپ پہ بھاری ہیں. آپ تعداد پہ تو وہ بھاری ہیں, لیکن جس طرح وہ کوانٹٹی اور کوالٹی کا ہوتا ہے تو کوالٹی پہ پاکستان بھاری, خصوصاً پاکستان کی فضائیہ نے اور بری فضائیہ بحری جو ہوتی ہے, یہ سارے ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی فوج کا, چاہے کو کرنل ہو, کو بریگیڈیئر ہو, کو جنرل ہو, فوج ہوتی ہے جی, اس میں یہ نہیں. تو وہ تو اب بات گئی گزر, ہم فتح ہم نے انشاءاللہ پھر بھی حاصل کریں گے, ہم نے حاصل کر لی. لیکن اب ہمیں جو ہے اس وقت دو ہمارے پاس چیلنجز ہیں. ایک ہے کہ ابھی جنگ انہوں نے ختم ذہنی طور پہ نہیں کی, ٹھیک ہے, کسی حد سے گری ہوئی حرکت کی امید کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, ہمیں سندھ طاس معاہدے پہ ہمیں پوری طرح فورس کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی اس کو لے کے جانا چاہیے, کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. اور آپ یہ مثالیں قائم ہیں کہ جو 3-4 جنگیں پہلے لڑی ہیں, آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیں, اس وقت یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا یہ معطل یا ختم نہیں ہوا تھا. یک طرفہ انڈیا اس کو کر ہی نہیں سکتا, بدماشی کر رہا ہے.